اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد عارف جماعتی۔ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے خوشبو رمضان، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا، وہ ہے دعا کی فضیلت۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے عظیم خطیب پاکستان، مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا قاری عبد الباسط مجددی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب شیخ عرفان الحق صاحب، صدر سپورٹس و کلچر سینٹرل پنجاب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ثنا خان مصطفیٰ محمد احسان اللہ مجددی صاحب، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری القرہ فخر القرہ جناب قاری انصر قادری صاحب۔ آپ سب تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں۔ آیات بینات کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری القرہ فخر القرہ زینت القرہ جناب قاری انصر قادری صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ آیات بینات کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحان اللہ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ والذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ما شاء الله ما شاء الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار سبحان اللہ اللہ ماشاء اکبر اللہ بہت خوب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری انصر قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت کر رہے تھے۔ دعوت نعت دے رہا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، چین کرنا نہ تلاوت دعوت نعت دے رہا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، بلبل باغ مدینہ جناب محمد گلزار صدیقی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ نعت شریف پڑھ کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ارے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر ارے شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور شرم اسیاں سے سر کو شرم اسیاں سے سر کو اٹھایا نہیں جاتا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور آخری شعر کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
ارے دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بڑھائے ہوئے ہیں لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محمد گلزار صدیقی صاحب جو پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا کلام پڑھ رہے تھے، اور آپ پڑھ رہے تھے حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک پنجابی کا شاعر ہے، اس نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا۔ سبحان اللہ۔ جہاں صدیقی صاحب آپ نے چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے وہاں سے چھیڑنے لگا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اونوں عاشق اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے یہی شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ انہی الفاظ سے دعوت نعت دے رہا ہوں۔ ثنا خان مصطفیٰ بلبلے چمنستان رسالت جناب محمد احسان اللہ مجددی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ ناشری پڑھ کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام غلامان آمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان آمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، واہ واہ واہ، کیا بات۔ قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، دولت
عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، نعت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد احسان اللہ مجددی صاحب، بہت ہی آسن انداز میں مدینہ پاک کی شان بیان کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی۔ جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے وہاں سے میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے، میرے نبی نو رب نے شان بخشی، رخ نال اشاریاں دے ٹور دیندا ہے۔ سبحان میرے نبی نو رب نے شان بخشی، رخ نال اشاریاں دے ٹور دیندا ہے، بے پراں نو ملدے نے پر اتھوں، بے زوریاں نو سونا زور دیندا ہے، اجمل جدوں بھی منگاں حضور کولوں، میرا سونا مینوں فل فور دیندا ہے، صدقے جاواں مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مکدے نہیں اگوں ہور دیندا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں مدینے دے شہنشاہ تو پہلے مکدے نہیں اگوں ہور دیندا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بات چلتی چلتی عاشقوں کے امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت آپ بتائیے نا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ علامہ صاحب جو آپ نے جملہ فرمایا، خدا کی قسم آپ نے حد کر دی، جملہ سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ توجہ، لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ بات چلتی چلتی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت آپ بتائیے نا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، جب میرے آقا مکہ میں تھے تب مکہ افضل تھا، اب میرے آقا مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آقا مکہ میں تھے تب مکہ افضل تھا، اب میرے آقا مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ جان و دل سب نثار کرتے ہیں، ہم تو مدینے سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جان و دل سب نثار کرتے ہیں، ہم تو مدینے سے پیار کرتے ہیں۔ بیجتے ہیں آقا پر درود و سلام، یہ حسین کاروبار کرتے ہیں۔ جان و دل سب نثار کرتے ہیں، ہم تو مدینے سے پیار کرتے ہیں۔ بیجتے ہیں آقا پر درود و سلام، یہ حسین کاروبار کرتے ہیں۔ اور تو کچھ بھی نہیں ہمارے دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں مدینہ افضل ہے۔ دل کملا چلا ضد کردا، پانا ترلے مندا گل کوئی نہیں، اے رو رو کے مینوں رلا دیندا، جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں، میں آنا چلیا چپ کر جا، کہندا ہے باج مدینے دے حل کوئی نہیں۔ اب آخری شعر پڑھوں گا، اس میں نتیجہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ شاعر نے کمال کر دی، لکھتے کیا ہیں کہ اے فیض اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دیئے۔ الحمدللہ یہ فیض اللہ والوں کا ہے، ابو البیان کا فیض ہے۔ الحمدللہ سارے دو تشریف فرمائے، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، شاعر نے لکھا ہے، اے فیض اللہ والیاں دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دیئے، جیڑی بیڑی سائیاں والی ہے او قبر دے وچ ناڑ دیئے، اسی منن والے ولیاں دے، اسی شیخ دے متھے نہیں لگ دے، اسی جد بھی نعرہ لانے ہاں ساڑھے سامنے منکر نہیں ٹک دے، اسی خواجہ داتا باہو دے دربار دا لنگر کھانے ہاں، اسی مکیوں واپس نہیں ہوندے، اسی توڑ مدینے جانے ہاں، اسی خواجہ داتا باہو دے دربار دا لنگر کھانے ہاں، اسی مکیوں واپس نہیں ہوندے، اسی توڑ مدینے جانے ہاں۔ انہی الفاظ سے دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو تعریفوں کی قطن محتاج نہیں،
پاکستان کے کونے کونے پہ جا کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری عبد الباسط مجددی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ گفتگو فرما کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوشبو رمضان۔ آج جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ موضوع سخن ہے کہ دعا کی فضیلت اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت کی جان ہے۔ سامعین مکرم، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا مشکلات کو دور کرتی ہے، دعا عافیت دیتی ہے اور آفت کو دور کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس دعا سے بندے کو بلند مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے۔ جو بھی دعا ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الدائی اذا دعان، فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں، توبہ بھی قبول فرماتا ہوں، دعا بھی قبول فرماتا ہوں۔ سامعین مکرم، دعا جو اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ جو ہم دعا کرتے ہیں کیا دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ جب بھی بندہ اخلاص نیت کے لیے دعا کرے، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے، تہجد کا وقت جو ہے، اس وقت بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سارا دن بندہ دعا کرتا ہے، صبح نماز پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، نماز فجر کے بعد بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ وہ بے نیاز ہے، دعا قبول کرے یا نہ قبول کرے، خدا کو پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ بندہ صبح سے لے کے شام تک دعا کرتا ہے، وہ خدا ہے، بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے، جب رات کا آخری پہر آتا ہے، وہ خدا خود ارشاد فرماتا ہے مانگنے والوں مجھ سے مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا میں اسے دولت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں۔ پوچھا گیا رب العالمین یہ وقت کیسا ہے؟ صبح سے لے کے بندہ دعا کر رہا ہے، تو نے جواب نہیں دیا، تو نے خود ارشاد نہیں فرمایا۔ اب یہ رات کا پچھلا پہر ہے، تو اس پہر میں خود ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو آواز آتی ہے یہ وقت کوئی عام وقت نہیں، یہ یار کے میلاد کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وقت کوئی عام وقت نہیں، یہ میرے یار کی ولادت کا وقت ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ،
بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ. سامعین مکرم یہاں پہ دعائے مصطفیٰ کی بات کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا میں تو آپ کا عاشق ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کی آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں. آقا جو میری والدہ ہے وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، آپ کو نہیں مانتی. فرمایا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا دعا فرمائیں میری والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ کہتا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم اہدی امی ابی ہریرہ تھا، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ تھا. رب العالمین ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگانی شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، دوڑ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ میں دوڑ اس لیے رہا ہوں، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے. سبحان اللہ. آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پانی چل رہا ہے، والدہ غسل کر رہی ہے، اور ماں جب دروازہ کھولتی ہے کلمہ پڑھتے ہوئے آ کے دروازہ کھولتی ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا ہے. اس دعا کو اعلیٰ حضرت امام عاشقاں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے انداز میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد. زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سامعین مکرم یہ جو دعا ہے ہم اسی لیے اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں. وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے. حضور پیر پیراں میر میراں الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج جن کی 11ویں بھی ہے، 11ویں کا دن ہے، رات ہے. حضور پیر پیراں میر میراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے حضور آپ اللہ والے ہیں، حضور دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارے الہ اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما. رب العالمین اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما. جب آپ دعا فرماتے ہیں رب العالمین اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما، آواز آتی ہے عطا فرما دیا. وہ کہتا ہے آمین. بند کرو ذرا یار. ہمیں چاہیے جب بھی ہم دعا کریں دعا سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. فرمایا جو دعا ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یہ شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی. دعا قبول کب ہوتی ہے، شرف قبولیت تک کب پہنچتی ہے؟ جب دعا سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھا جائے. لہٰذا ہمیں چاہیے جب ہم دعا کریں دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ہم درود پڑھیں. دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں، ہم دعا کے بعد بھی درود پڑھیں. سامعین مکرم حضرت آدم صفی اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھایا 350 سال حضرت آدم صفی اللہ دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. لہٰذا یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا مانگنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. حضرت آدم صفی اللہ 350 سال آنسو بہاتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، دعا کرتے رہے رب العالمین مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما. لیکن اللہ رب العزت نے دعا قبول نہ فرمائی. جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب آدم کی توبہ قبول فرماؤں، آدم کی دعا قبول کروں، اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہو. فرمایا جبریل جا عرفات کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اذان کہہ. حضرت جبریل امین نے عرفات کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اذان کہی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جبریل امین کی زبان پہ آتا ہے، حضرت آدم صفی اللہ یہ نام سنتے ہیں. حضرت آدم صفی اللہ
آپ فرماتے ہیں یہ نام کوئی عام نام نہیں، یہ نام وہ ہے جب رب العزت نے مجھ میں روح پھونکی تھی، روح ڈالی تھی، تو میں نے عرش کے پائے پہ اس نام کو پایا تھا کہ عرش پہ بھی یہ نام لکھا ہوا تھا، جنت میں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت آدم صفی اللہ اس نام کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تجھے نام مصطفیٰ کا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ آواز آتی ہے آدم صفی اللہ اتنے اعلیٰ نام کا وسیلہ دے کر، اتنے عظیم نام کا وسیلہ دے کر اپنی معافی مانگ رہے ہو، اپنی توبہ کا کہہ رہے ہو، اے پیارے آدم اگر اس نام کا وسیلہ دے کر اپنی آنے والی ساری آل اولاد کی بھی معافی مانگتے، خدا تیری ساری آل اولاد کو بھی بخشش فرما دیتا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ سامعین مکرم، ہمیں چاہیے جب بھی ہم دعا کریں تو ہم وسیلے کے ساتھ دعا کریں، جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری عبد الباسط مجددی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں دعا کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے درمیان ہمیں جوائن کیا ہے ملک عظیم کے عظیم خطیب، بہت ہی سریلے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق رشید سلطانی صاحب۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت مظفر علی قادری صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب زین واسفی صاحب۔ آپ تشریف لائے، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت کو نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دعوت نعت دے رہا ہوں۔ ثنا خان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت، بہت ہی پیارے ثنا خان جناب مظفر علی قادری صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ نعت شریف پڑھ کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ غلام میں جب سید برا کے چلے، بہت خوب۔ غلام میں جب سید برا لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، غلام عرش میں وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردی سے دوران، وہیں
تھم گئی ایک بار گردش دوران جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے غلام حرش میں نظر بالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حرش میں اور یقین دیکھیے نصیر ان کے سوا کون ہے نبی ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے نبی ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے غلام حرش میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب مظفر علی قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت احسن انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ اور اب دعوت نعت دے رہا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، بلبلے چمنستان رسالت، بلبلے باغ مدینہ، جناب محمد زین واسفی صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر کے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، تڑپے تیرا غلام بڑی دیر ہو گئی، غمیاں پہ گئی شام بڑی دیر ہو گئی، اور عاشق تیرا بیمار
دنیا نہیں جان دی عاشق تیرا بیمار دنیا نہیں جان دی آوے آوے کدی آرام بڑی دیر ہو گئی اور دو میٹھے میٹھے بول ذرا بول سونیا دو میٹھے میٹھے بول ذرا بول سونیا سنیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی اور مکتا ہے ہو یان جو بشارتا واصف پکاردا ہو یا ہو یان جو بشارتا واصف پکاردا سنیا آیا نہیں مقام بڑی دیر ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم محتشم شخصیت جناب قاری بشارت علی مجددی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. بہت ہی معتبر شخصیت جو تعریفوں کے قطن محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا قاری رفاقت علی قادری صاحب. تو حاضرین موضوع چل رہا ہے دعا کی فضیلت. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس کی وجہ سے میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. کوئی ایسا نسخہ بتائیں. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھایا کر اور سچ بولا کر، اللہ تیری ساری دعائیں قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. حلال کھایا کر اور سچ بولا کر. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. آج اگر بندہ کسی دنیا دار سے مانگے نا، 1 مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ دے گا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، بعد میں ٹال دے گا. اس سے بھی قریبی رشتہ بتا دیتا ہوں، اگر اپنے بھائی سے کوئی مانگے، ایک بھائی غریب ہے ایک امیر ہے، اگر امیر سے غریب مانگے 1 مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ، پھر بولے گا یار اس کا کام ہو چکا ہے،
یار میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے، آج میں ناظرین کو بہت کمال کا نسخہ دینے والا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے نا میری دعا قبول ہو جائے، میرے رزق میں برکتیں ہوں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، آسان سا نسخہ دیتا ہوں، وہ دعا مانگنے سے پہلے آقا کی ذات پہ درود پڑھے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ آسان سا نسخہ ہے، دعا سے پہلے آقا کی ذات پہ درود پڑھیں گے اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق رشید سلطانی صاحب۔ ان سے میرا سوال یہ ہے، حضرت جی یہ بتائیے گا کہ دعا کیا ہے، اس کے متعلق دعا کے متعلق بتائیے گا دعا کیا ہے اور دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدعاء رد البلاء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، سب سے پہلے مالک الملک کا یہ احسان ہے، وحدہ لا شریک نے ہمیں اس پروگرام خوشبوئے رمضان میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنے کی اور دوسرے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ مالک الملک نے اپنے بندوں سے خطاب کیا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، پکار کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ساری دعائیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس کا وسیلہ دے کر کی گئی دعا عرش کا مالک رد نہیں فرماتا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا خوب کہا ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلس ہو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اے مانگنے والو، تم اپنے آقا کا وسیلہ دے کر اس بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگو، اور کس طرح مانگو، دعا کی حقیقت کیا ہے کہ مانگنے والا کس طرح اپنے ہاتھوں کا کشکول بنائے اور اس کا انداز سوال کیسا ہو۔ مالک کی بارگاہ میں جب بندہ التجا کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دروازے پہ جاتا ہے، کسی امیر کے دروازے پہ جاتا ہے، سوالی بن کے جاتا ہے، اور جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، پہلے وہ جا کے اس گھر والے کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اے گھر میں رہنے والے، تیری اولاد کی خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیری آل کی خیر ہو، اس طرح کے کلمات بولتا ہے۔ تو پھر وہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، سنتا ہے، اور پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب یہ سائل آیا ہے۔ جب گھر والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سوالی نے سوال کر دیا ہے، التجائیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے میرے لیے، اب اسے کچھ نہ کچھ تو دینا بنتا ہے،
تو یہ جو اس کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے. تو یہ عام دنیاوی لحاظ سے یہ بات ہے کہ جب کسی دروازے پہ جا کے ہاتھوں کا کشکول بنا کر التجائیں کر کے دعائیں کر کے صدائیں کر کے بندہ سوال کرتا ہے تو وہ آنے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو میرے دروازے پہ آ کے مانگت بن کے آیا مانگ رہا ہے یہ امیر ہے غریب ہے ادنا ہے اعلیٰ ہے گورا ہے کالا ہے کہاں سے آیا ہے کیسے آیا ہے. بس اس کو اتنا پتا ہوتا ہے اس نے آ کے سوال کر دیا ہے مجھ سے مانگ لیا ہے اب میرا حق بنتا ہے کہ یہ چاہے بادشاہ ہے مگر آیا میرے دروازے پہ فقیر بن کے ہے تو میں اسے کچھ دوں کیونکہ یہ سوالی ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے. جب سامعین محترم بندہ اس بادشاہ کے دروازے پہ آتا ہے جب اس شہنشاہ حقیقی کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور وسیلہ کیسا دیتا ہے اے کریم اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں میں محمد کریم کا وسیلہ لے کے آیا ہوں میں تو گناہگار ہوں سیاکار ہوں مجرم ہوں پاپی ہوں ناکارہ ہوں نکما ہوں اے بادشاہوں کے بادشاہ میں تو اسی قابل ہوں مجھے کچھ نہ دیا جائے میں اسی قابل ہوں مجھ پہ رحم نہ کیا جائے میں اسی لائق ہوں کہ مجھے عذاب میں دھکیل دیا جائے مگر اے بے نیاز میں نے تیرے محبوب کا نام محبت سے لیا ہے اے کریم اللہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہا ہوں میں گناہگار ہوں مگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین کہتا رہتا ہوں اے کریم اللہ اب میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگنے والا ہوں ابھی تک مانگا نہیں ہے. بندہ ندامت سے شرمندگی سے اس دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین ابھی تک مانگا کچھ نہیں ہے. یہ انداز ہے دعا کا یہ انداز ہے اس دروازے کو کھٹکھٹانے کا. دروازہ ربوبیت پہ بندہ کس طرح دستک دیتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ کے دروازے پہ کس طرح التجا کرتا ہے اے مالک الملک الحمدللہ رب العالمین تیری ذات بڑی پاک ہے حمدوں کے لائق ہے تو الرحمن الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے. اب تصور ادھر چلا گیا کہ مجھے اس جہان کا خوف کھائے جا رہا تھا اے کریم اللہ یوم حساب کا بھی تو ہی وارث ہے اور تو کیسا وارث ہے. قیامت کا دن ہوگا رب العالمین فرمائے گا محبوب تو جانے تیری امت جانے تو جانے تیری امت جانے. اب امتی اور نبی کے درمیان جو معاملہ چلتا ہوگا وہ رسول رحمت جسے مالک الملک اتنا پیارا تاج عطا کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے پیارے محبوب میں رب العالمین تو رحمت للعالمین. مقام محمود جب قیامت کو لگے گا فرمایا محمود میرے محبوب کا نام ہے اب حساب تم لگاتے جانا کہ وہ یوم حساب کو فیصلے کون کرے گا. اللہ اکبر یہ بڑی گہری بات ہے. بات یہاں سے چلی کہ کریم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے گناہگار التجا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے رحیم و کریم ذات میں تیری تعریفیں کر رہا ہوں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب اس نے کہا ایاک نعبد اے کریم اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں جنہوں نے کئی معبود بنا لیے میں تو تیرے دروازے پہ آیا ہوں میرے لیے تو ہی معبود برحق ہے اے کریم اللہ تو ہی عبادتوں کے لائق ہے. میں ظاہراً باطناً اس بات پہ اعتماد رکھتا ہوں کہ میرا خدا یکتا عبادت کے لائق ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور کریم اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا اہدنا الصراط المستقیم. جب بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے اب تصور کی دنیا میں وہ ڈوب چکا اور کہتا کیا ہے اے عرش کے رب اے مالک الملک اے محمد کریم کے رب میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا جنہوں نے تیرا انکار کر کے جو ہے راہ ہدایت اس کو کھو دیا وہ راستے سے بھٹک گئے. اب وہ کفار کی طرف نظر مارتا ہے نظر دوڑاتا ہے دیکھتا ہے کہ کافرو تم عذاب کے مستحق بنے تم نے میرے مالک کی عبادت کو ٹھکرا دیا تو نے اس کی جو ہے وحدانیت کو ٹھکرا دیا اس لیے تم عذاب کے لائق ہو گئے عذاب کے مستحق بن گئے. اے اللہ میں ان جیسا نہیں ہوں جو تجھے رب نہیں مانتے میں ان جیسا نہیں ہوں جو راستے سے بھٹک گئے. اے بے نیاز
اب میں تیری بارگاہ میں التجا کیے جا رہا ہوں، کریم اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور راستہ کن لوگوں کا، کتنا پیارا تصور لے کر وہ سائل سوال کرنے والا ہے، ابھی تک سوال نہیں کیا، ابھی تک اس کی حمد ہو رہی ہے، اسے خدا یکتا کہا جا رہا ہے، اسے رحیم کہا جا رہا ہے، اسے کریم کہا جا رہا ہے، اس سے سیدھا راستہ مانگا جا رہا ہے، اور اسے یہ عرض کیا جا رہا ہے کریم اللہ وہ جو تیرا انکار کرتے تھے میں ان سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے، جو تجھے معبود برحق مانتے میں تو ان کے راستے پہ چلنے کی التجا کر رہا ہوں۔ انعمت علیہم، اب تصور کی دنیا میں ڈوب گیا، کریم اللہ ان کے راستے پر چلا جو تیرے پیارے نبی ہے، اور ان کے راستے پر چلا جو تیرے پیارے ولی ہے، ان کے راستے پر چلا جنہوں نے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا راستہ اختیار کیا۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا علیہم الضالین، جو گمراہ ہو گئے، جو برباد ہو گئے۔ اب اتنی تعریفیں اس بے نیاز کی کر کے ہاتھ اٹھا کے مالک الملک سے مانگتا کیا ہے؟ اے اللہ میں نے یہ جو تیری تعریف کی اس میں بھی کچھ مانگا ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، آخر میں اپنے انداز میں کہتا ہے مالک تو رحمان ہے مجھے بخش دے، تو رحیم ہے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ ضمن میرے ذہن میں بات آئی کہ دوست آتے ہیں، جیسے ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ جناب دعا کیجئے، تو ہم سورہ فاتحہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی صمدیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بے نیاز اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں یہ کلمات جو بولے ہیں، تجھے رحمان و رحیم کہا ہے، اللہ تجھے اللہ الصمد کہا ہے، بے نیاز کہا ہے، خدا یکتا کہا ہے، اگر تیری بارگاہ سے کچھ اس کا اجر ملتا ہے تو اس کے صدقے سے ہم اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی، نبی پاک کی ساری امت کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو جس کو بے نیاز کہا جائے، جس کو رحمان و رحیم کہا جائے، جس کو یوم حساب کا وارث کہا جائے، جس کو رب محمد کہہ کہہ کے پکارا جائے، جب بندہ اپنا سوال رکھتا ہے تو وہ کریم اللہ اسی آدمی کی طرح جس نے دروازے پہ آنے والے کو خالی نہیں بھیجا، بے نیاز دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اے فرشتو تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، دیکھو یہ ہاتھوں کا کشکول بنا کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، مجھ سے کرم مانگ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں تو اپنے آپ کو حقیر ثابت کر کے مانگیں، اپنے آپ کو عاجز ثابت کر کے مانگیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں۔ تو بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، کریم اللہ ہمیں اس انداز سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب دعا کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں قاری بشارت علی مجددی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تقیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدقہ نبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کا ذکر، دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ تو حضرات محترم، اس حالات میں جب ہر بندہ پریشان تھا کہ ہم خدا کا ذکر کریں تو کیسے کریں، ہم خدا کے ذکر کر کے دلوں کو سکون کیسے پہنچائیں، تو ان حالات میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد الباسط مجدی صاحب نے دلوں کے سکون کے لیے انتظام کیا۔ حضرات محترم، ان کے حکم سے جب میں یہاں تشریف آوری کی، جب میں ادھر آیا تو
تو میں نے کیا دیکھا کہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اور دلوں کو سکون بھی ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے یہاں اگر اپنے دل کو سکون محسوس کیا تو حضرات محترم یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ارے دل کا سکون ڈھونڈنے والوں، ارے دلوں کا سکون ڈھونڈنے والوں، کہاں دنیا کے جال میں پھنس کے، کہاں دنیا کے راستوں میں بھٹک رہے ہو، آؤ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، خدا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم یہ جو ماہ ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ذکر خدا کا ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ اس مہینے میں جتنا خدا کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس مہینے میں خدا کا ذکر کرنے سے نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، ثواب بھی بڑھتا ہے۔ میرے کریم خدا نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں جو میرا ذکر کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو نفل ادا کرتا ہے، اس کا ثواب فرضوں کے برابر کیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کر کے اپنی زندگی کو خدا کے ذکر میں مشغول رکھیں، ہر وقت خدا کا ذکر کریں، اور دعا ہے کہ یہ جو انتظام کیا خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالباسط مجدی صاحب نے جو انتظام یہ انسلام کیا، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دے کر اس نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری بشارت علی مجددی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ناظرین انہی الفاظ سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔